وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم احتیاط رکھو۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ہدایت کا راستہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں اللہ کا ارشاد ہے کہ ادھر ادھر کے دوسرے راستوں پر نہ چل پڑو ورنہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹ جاؤ گے، اور دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اس قسم کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ مؤمنین کو حکم دے رہے ہیں کہ جماعت کو نہ چھوڑو، جماعت میں افتراق اور اختلاف سے بچو۔ پہلے کے لوگ دین کے بارے میں لڑائی جھگڑے، خصومات اور اختلافات بہت پیدا کرتے تھے اور اسی سے تباہ ہوئے۔ مسند احمد میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے زمین پر ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے۔ پھر دائیں بائیں اور خطوط کھینچے اور فرمایا یہ وہ راستے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے کہ ایک آدمی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے پاس جگہ دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں گویا جنت پر ہیں، اور رسول اللہ کی سیدھی طرف بھی راستے بنے ہوئے ہیں اور بائیں طرف بھی، ان پر لوگ متمکن ہیں۔ جو لوگ ان کے پاس سے گزرتے ہیں وہ انہیں بلاتے ہیں، جو ان کے بلائے ہوئے راستوں پر ہو لیا وہ دوزخ میں پہنچ گیا، اور جو سیدھا راستہ لیے ہوئے رہا وہ جنت تک پہنچ گیا۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ سنن ترمذی نیز، مسند احمد اور سنن نسائی الکبریٰ وغیرہ میں یہ حدیث ہے۔ نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال پیش کی ہے۔ اس راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، ان میں کھلے دروازے لگے ہوئے ہیں، دروازوں پر پردے لٹکے ہیں، اور سیدھے راستے کے دروازے پر ایک داعی الی اللہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی اللہ کی طرف آواز دے کر بلانے والا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو آؤ سیدھے راستے کے اندر داخل ہو جاؤ، ادھر ادھر پھٹکو نہیں۔ اور ایک داعی یعنی آواز لگانے والا دروازے کے اوپر بیٹھا بلا رہا ہے۔ جب کوئی انسان ان دوسرے دروازوں میں سے کوئی دروازہ کھولتا ہے تو کہتے ہیں کہ تجھ پر افسوس، اسے نہ کھول، اگر اسے کھولے گا تو اس میں داخل ہی ہو جائے گا۔ اب یہ سیدھا راستہ تو اسلام کا ہے، اور دیواریں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور یہ کھلے دروازے اللہ تعالیٰ کے محارم ہیں، یعنی حرام کی ہوئی چیزیں، اور یہ راستے کے سرے پر بیٹھنے والی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا شخص انسان کا اپنا ضمیر ہے جو برے کاموں سے اس کے دل میں خلش پیدا کرتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کا واعظ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو مجھ سے ان 3 آیتوں کے بارے میں عہد کرے؟ پھر تعالوا والی آیت تلاوت فرمائی۔ اس کے تینوں آیتیں پڑھنے کے بعد فرمایا جس نے ان کا حق ادا کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر مقرر ہو چکا، اور جس نے اس کی تعمیل میں کوتاہی کی دنیا میں اس کو سزا مل گئی، اور نہ ملی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ تو سزا دیں گے ورنہ معاف کر دیں گے۔ یہ روایت گو کہ ضعیف ہے، لیکن صحیح بخاری اور مسلم میں اس معنی کی حدیث موجود ہے۔ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں۔ اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر و برکت والی، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔
تورات اور قرآن اللہ کا نازل کردہ ہے۔ ثم آتینا موسیٰ کی تقریر یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے متعلق پھر یہ کہہ دو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، بدلالت قول قل تعالوا، لیکن یہ قول غور طلب ہے۔ ثم یہاں صرف عطف خبر بعد خبر کے لیے ہے، ترتیب بتانے کے لیے نہیں ہے۔ ثم کا حرف عموماً ترتیب بتانے کے لیے آیا کرتا ہے۔ یہاں جب اللہ پاک اپنے قول وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا کے ذریعے قرآن سے متعلق خبر دے چکے، تو اپنی کتاب تورات کی مدح پر ثم کے ذریعے عطف فرماتے ہیں کہ اب آپ کو اے نبی ہم یہ خبر بھی دیتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی۔ اکثر جگہ اللہ پاک قرآن اور تورات کا ایک جگہ یعنی متصلاً ذکر فرماتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ایمان و رحمت تھی، اور یہ آپ کی طرف کتاب یعنی قرآن مجید زبان عربی میں اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اور اس صورت کی ابتدا میں فرمایا پوچھو وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دی، جسے ہم نے لوگوں کے لیے نور اور ہدایت بنا کر پیش کیا تھا، وہ کس نے اتاری تھی، جس کو تم کاغذوں میں لکھتے ہو، جس میں سے کچھ چھپا ڈالتے ہو اور کچھ رہنے دیتے ہو۔ میں نے سورہ انعام کی آیت نمبر 91۔ پھر اس کے بعد ہی سورہ انعام کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب قرآن کو ہم نے مبارک بنا کر پیش کیا ہے۔ اب مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پاس سے حق یعنی قرآن انہیں پیش کیا گیا تو کہنے لگے کہ ویسی کتاب کیوں نہ دی گئی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے ساتھ کیا کفر نہیں کیا تھا، اور کیا یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ یہ دونوں تو جادوگر ہیں جو آدم کے ہیں، ہم تو انہیں نہ مانیں گے۔ اور جنوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 48 میں خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ جنہوں نے اپنے لوگوں کو یہ خبر دی کہ اے میری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے یعنی قرآن مجید جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری اور تورات کے مضمون کی تصدیق کرتی ہے اور حق کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ پھر قرآن سے متعلق ارشاد ہے کہ اس میں سب باتیں خوبی اور تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں، اور شریعت کی سب باتیں درج ہیں، جیسا کہ تورات میں ہر بات ہم نے بتا دی تھی۔ اس طرح قرآن کو علی الذی احسن فرمایا، اور اللہ کا فرمان وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، اور ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی جو عطیات میں سب سے اچھا عطیہ تھا، جو دنیا میں بھی احسن اور آخرت میں بھی کامل۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کی تقدیر یوں بتائی ہے کہ تماماً علی احسانی ہی، گویا کہ الذی کو مصدریہ قرار دیا، یعنی وہ کتاب کامل تھی احسن ہونے کی بنا پر، جیسے کہ اللہ کا فرمان خود تم کالذی خاضوا۔ اب یہاں الذی خاضوا کے معنی میں خوض کے ہو گئے۔ دوسروں کا قول ہے کہ الذی بمعنی الذین، چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یوں قرات کرتے تھے تماماً علی الذین احسنوا۔ مجاہد الذی احسن سے مؤمنین اور محسنین مراد لیتے تھے، اور بغوی رحمہ اللہ محسنین و انبیاء مراد لیتے تھے، یعنی تورات کی فضیلت ہم نے مؤمنین و محسنین پر ظاہر کر دی تھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 144 میں فرمایا قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس الآیہ، یعنی اے موسیٰ ہم نے آپ کو اپنی رسالت و کلام کے سبب سب پر برگزیدہ بنایا۔ یہاں یہ لازم نہیں آتا کہ ان کو فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیل ابراہیم علیہ السلام پر بھی ہے۔ یحییٰ ابن عمر احسن کو زبر کے ساتھ پیش سے پڑھتے تھے اور کہتے تھے الذی هو احسن کے معنی میں ہے، اس لیے پیش سے ہونا ضروری ہے۔ پھر یہ بھی کہا کہ اس طرح پڑھنا میں مناسب نہیں سمجھتا، اگرچہ عربیت کے لحاظ سے ایک وجہ صحیح بھی ہو، اور کہا گیا ہے کہ معنی یہ ہیں کہ تماماً علی احسان اللہ الی، اور فرمایا کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل کے ساتھ ہے اور وہ ہدایت اور رحمت ہے، شاید کہ تم اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر ایمان لاؤ۔ ہماری یہ نازل کردہ کتاب مبارک ہے، اس کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، امید کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو جائے۔ اس میں اتباع قرآن کی طرف دعوت ہے، اللہ اپنے بندوں کو اپنی کتاب کی طرف ترغیب دے رہے ہیں اور اس میں تدبر کا حکم دے رہے ہیں۔
أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ کبھی تم لوگ یوں کہنے لگتے کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہتے کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ پر ہوتے۔ سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے، سو اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو جھوٹا بتلائے اور اس سے روکے۔ ہم بھی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اللہ نے کتاب نازل فرما کر حجت قائم کر دی ہے، یعنی اے مشرکو، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ یہود و نصرانیوں پر تو ہم سے پہلے کتابیں اتار دی گئیں اور ہم پر کوئی نہیں اتری۔ یہ بیان ان کے عذر کو ختم کر دینے کے لیے ہے، جیسا کہ فرمایا سورہ قصص کی آیت نمبر 47 میں، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کی مصیبت انہی کے اعمال کا نتیجہ ہے تو وہ یہ کہتے کہ اے رب، کوئی رسول اگر آپ ہماری طرف بھی بھیجتے تو ہم بھی آپ کے احکام کی پیروی کرتے۔ اور اللہ کا فرمانا وَإِن كُنَّا، یعنی ہم ان یہود و نصارہ کی زبان تو سمجھتے نہیں، اس لیے ہم غفلت میں رہے اور ان کے جیسے صحیح عمل نہ کر سکے، اور تاکہ تم یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی ہماری زبان میں کوئی کتاب اترتی یعنی عربی میں تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ رہتے۔ چنانچہ ہم نے ان کے عذر کو ختم کر دیا، جیسا کہ فرمایا وہ قسمیں کھا کر بیان کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس بھی کوئی رسول آتا تو ہم سب سے بڑھ کر نیک نیت بنتے اور ہدایت پر ہوتے۔ سورہ فاتر آیت نمبر 42۔ چنانچہ فرمایا کہ اب تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے ہدایت و رحمت والی کتاب قرآن مجید آ گئی ہے، اور تمہاری ہی زبان عربی میں یہ قرآن عظیم ہے۔ اس میں حلال و حرام سب کا بیان ہے اور عبادت گزار بندوں کے دلوں کے لیے رحمت ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والے سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ نہ خود قرآن سے فائدہ اٹھایا، نہ احکام کی تعمیل کی، بلکہ اللہ کی آیات کے اتباع سے لوگوں کو بھی پھیر دیا اور ہدایت کی راہ پانے سے انہیں محروم رکھا، جیسا کہ آغاز صورت میں گزرا، یعنی آیت نمبر 26 میں، کہ وہ خود بھی ایمان لانے سے باز رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں اپنی جان ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ اور سورہ نحل کی آیت نمبر 88 میں فرمایا جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں انہیں دگنا عذاب ہوگا۔ اور اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ہم ان لوگوں کو سخت عذاب دیں گے جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی بلکہ تکذیب کی اور منہ پھیر لیا۔ غرض یہ کہ بہت سی آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ کافر دل سے تکذیب کرتے ہیں اور جوارح یعنی ان کے جسمانی اعضاء سے بھی عمل نیک نہیں کرتے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کے رب خود آئیں یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے۔ جس روز آپ کے رب کی بڑی نشانی آ پہنچے گی کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ اے نبی فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔
سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت اور اس کی نشانیاں۔ رسول کے مخالفین اور کافروں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم تو صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ ملائکہ یعنی فرشتے تم تک آ پہنچے، یا رب یعنی اللہ تعالیٰ سے سامنا ہو جائے، اور یہ قیامت کے روز ضرور ہونے والا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی بعض نشانیاں تم پر کھل جائیں، اور جب وہ نشانیاں کھل جائیں گی تو پھر کسی کو اس کا ایمان نفع نہ دے گا، اور یہ قیامت آنے سے پہلے قیامت کی نشانیوں کے طور پر ضرور ہوگا۔ بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ کرے، اور جب یہ صورتحال لوگ دیکھ لیں گے تو سارے اہل زمین کو یقین ہو جائے گا اور ایمان لائیں گے، اور اگر پہلے ایمان نہیں لا چکے تھے تو اب ایمان نفع بخش نہیں ثابت ہو سکتا۔ صحیح مسلم نے اس ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں اگر ظاہر ہو جائیں گی تو ان کے ظہور سے پہلے اگر ایمان نہیں لایا تھا تو اب ایمان لانا بیکار ہے، اور پہلے اگر نیک عمل نہیں کیے تھے تو اب کرنا بیکار ہے۔ پہلی نشانی یہ کہ سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا، دوسرے دجال کا نکلنا، تیسرے دابۃ الارض یعنی زمین سے ایک جانور کا نمودار ہونا۔ صحیح مسلم اور مسند احمد وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے تک توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول ہو سکے گی، ورنہ نہیں۔ اصحاب ستہ میں سے ایک نے اس کو روایت نہیں کیا، باقی 5 کتابوں میں یہ موجود ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں جندب ابن جنادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ سورج ڈوب جاتا ہے تو کہاں چلا جاتا ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ فرمایا کہ وہ عرش الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے آتا ہے، سجدے میں گر پڑتا ہے یعنی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، پھر اٹھتا ہے تاکہ اس سے کہا جائے کہ اپنا رخ بدل دے، اور اے ابو ذر قریب ہے وہ دن اس سے کہا جائے گا کہ پچھلے پاؤں گردش کرو، اور یاد رکھو کہ اس روز اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کفر کو چھوڑ دینا کچھ فائدہ نہ بخشے گا۔ صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، سنن نسائی الکبریٰ، نیز سنن ابن ماجہ وغیرہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے نکل کر آئے، ہم قیامت سے متعلق باتیں کرنے بیٹھے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اس کی نشانیاں جب تک ظاہر نہ ہو جائیں گی قیامت نہ ہوگی۔ سورج کا مغرب سے طلوع کرنا، ایک زبردست دھواں اٹھنا، دابۃ الارض یعنی زمین سے ایک جانور کا نکلنا، یاجوج و ماجوج کا نکل آنا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، دجال کا نکلنا، 3 زلزلے اور زمین کا دھس جانا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرہ عرب میں، بیچ عدن سے ایک آگ کا نمودار ہونا کہ جس کی وجہ سے لوگ بھاگے دوڑے پھر رہے ہوں گے، وہ رات کو کہیں سونا چاہتے ہیں تو وہ یعنی آگ بھی موجود، اور دن کو کہیں لیٹنا چاہتے ہیں تو وہ آگ وہاں حاضر۔ سنن ترمذی نیز ابن ماجہ میں صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک دروازہ کھول رکھا ہے جس کا عرض یعنی چوڑائی 70 برس کی مسافت ہے، یہ توبہ کا دروازہ ہے، سورج کے رخ بدل کر نکلنے سے پہلے بند نہ ہوگا، یعنی جب تک سورج مغرب کی جانب سے طلوع نہ ہو جائے بندوں کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے، اور یہ توبہ کے دروازے سے بندوں کی توبہ اللہ کے حضور پہنچتی رہتی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ 3 مسلمان مدینے میں مروان حاکم وقت کے پاس تھے، اور وہ آیات قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ خروج دجال قیامت کی نشانی ہے۔ اب یہ لوگ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اور مروان سے جو سنا تھا بیان کیا۔ انہوں نے کہا مروان نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد رکھا ہے تم کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا پہلی نشانی یہ ہے کہ سورج مغرب سے نکلے، پھر دابۃ الارض یعنی زمین سے ایک جانور کا نکلنا، یا کوئی ایک پہلے اور پھر دوسری نشانی اس کے بعد ظاہر ہوگی۔ ابن سعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت منقطع نہیں ہوگی جب تک کہ دشمن جنگ کر رہا ہے اور تنگ کر رہا ہے۔ معاویہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہجرت 2 قسم کی ہے، ایک تو برائیوں سے ہجرت کر کے نیکیوں کی طرف آنا،
اور دوسری اللہ تعالیٰ اور رسول کی طرف کرنا، اور یہ باقی رہے گی جب تک کہ دروازہ توبہ بند نہیں ہوگا، اور سورج جب مغرب سے نکلے گا تو ہر شخص کے دل پر مہر لگ جائے گی، جو کچھ اس کے اندر ہے سو بس وہی ہے، اور جو عمل ہو چکا سو بس ہو چکا۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب گزر گئیں، 4 نشانیاں آنا باقی ہیں۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا نکلنا، زمین سے ایک جانور کا برآمد ہونا، یاجوج اور ماجوج، اور وہ نشانی جو اعمال پر مہر لگا دے گی وہ سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک حدیث مرفوعاً ذکر ہے، حدیث طویل و غریب ہے، اس کی سند نہیں۔ وہ یہ ہے کہ سورج اور چاند اس روز مل کر مغرب سے طلوع ہوں گے اور نصف آسمان تک پہنچ کر الٹے پیر واپس ہو جائیں گے۔ یہ حدیث منکر اور موضوع ہے، یعنی من گھڑت ہے، لیکن اس کے مرفوع ہونے کا دعویٰ کیا گیا، اور وقف راوی ابن عباس رضی اللہ عنہما اور وہب ابن منبہ رحمہ اللہ تک آ کر ہوتا ہے، اس لیے بالکلیہ بھی اس کو دفع نہیں کر سکتے، واللہ اعلم۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پہلی علامت کے ظاہر ہوتے ہی کرامن کاتبین کا عمل ختم ہو جائے گا، اور اجساد کے اعمال پر گواہی دینے کا وقت آ جائے گا، اور اس سے پہلے ہی جو صاحب ایمان تھا اور نیک عمل بھی کرتا تھا تو وہ بڑے فائدے میں رہے گا، اور اگر نیک نہ ہو اور توبہ کرنے لگے تو اب توبہ سے کیا حاصل؟ اور کسبت فی ایمانہا خیرن کا یہی مطلب ہے، یعنی اب عمل صالح قبول نہیں کیا جائے گا، جبکہ وہ اس سے پہلے عمل صالح نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اس دن کا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ یہ کافروں کے لیے سخت تنبیہ ہے جو اپنے ایمان اور توبہ سے غافل رہے حتیٰ کہ وقت آ پہنچا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 18 میں فرمایا، یہ کفار بے سمجھ وقت قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ناگہاں وارد ہو جائے، اور جب ایسا ہو جائے گا تو پھر موقع کہاں باقی رہے گا۔ اور سورہ غافر کی آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب وہ ہمارا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ واحد پر ایمان لائے اور شرکا یعنی تمام دوسرے معبودان باطلہ سے منکر ہو گئے، لیکن عذاب دیکھ چکنے کے بعد ایمان کی ساری باتیں بیکار ہیں۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا اے نبی ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا اللہ تعالیٰ خود ہی جتلا دیں گے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ فرقہ پرست لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں اتری ہے۔ یہود و نصارہ قبل از بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں اختلاف کرتے تھے اور اپنا اپنا دین الگ الگ قرار دیتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسی امت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وَكَانُوا شِيَعًا سے خوارج کا گمراہ گروہ مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس سے اصحاب بدعت مراد ہیں، لیکن یہ حدیث بھی غریب اور مرفوعاً صحیح نہیں، اور ظاہر بات تو یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے، ہر اس شخص پر صادق آتی ہے جو دین اللہ سے فرقہ بندی اختیار کیے ہوئے ہو اور دین کا مخالف ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے تاکہ تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب فرمائے، اور اسلام کا راستہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف و افتراق نہیں۔ جس نے الگ فرقہ اختیار کر لیا جیسے کہ 72 فرقے والوں نے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری اور بیزار ہیں۔ یہ آیت مثل اس آیت کے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں فرمایا، اے نبی، آپ کے لیے بھی ہم نے وہی دین پسند کیا ہے جو نوح علیہ السلام کے لیے تھا۔ اور حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء گویا کے علاتی اولاد ہیں، جیسے علاتی اولاد کا باپ ایک ہی ہوتا ہے، ہم سب کا دین بھی ایک ہی ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے، اور یہی وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ واحد کی عبادت سے متعلق رسولوں نے پیش کی۔
اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے تمسک یعنی اس کو تھام لینے کو صراط مستقیم بنایا۔ اس کے سوا ساری چیزیں ضلالتیں اور جہالتیں ہیں اور اپنی ذاتی خواہشات ہیں۔ پیغمبر اس سے بری و بیزار ہیں، جیسے کہ آیت زیر ذکر میں فرمایا، اے نبی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان کافروں کا امر یعنی معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیجئے، وہ اللہ خود ہی بروز قیامت ان کی اعمال سے ان کو خبردار کر دیں گے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 17 میں فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے یا ستارہ پرست یا جو نصارہ اور مجوسی ہیں یا جو مشرکین ہیں، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کا باہم فیصلہ کر دیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بروز قیامت اپنے حکم اور عدالت کے اندر بھی اپنے لطف و کرم کو یوں بیان فرماتے ہیں، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 حصے ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نیکی کا ثواب کئی گنا جبکہ بدی ایک ہی لکھی جاتی ہے۔ یہ آیت کریمہ تفصیل سے روشنی ڈال رہی ہے، اور اس کے بعد کی آیت میں اجمال ہے۔ اس آیت کے مطابقت میں بہت سی احادیث ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم اور دیگر حدیثی کتابوں میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، یہاں رسول اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، کہ تمہارے رب عز و جل بڑے رحیم و کریم ہے۔ کسی شخص نے اگر کسی نیک کام کا ارادہ کیا لیکن عمل میں نہ لا سکا تو بھی اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر عمل کر لیا تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ اضافہ حسن نیت کا لحاظ کرتے ہوئے 700 گنا تک بھی جا پہنچتا ہے۔ اور اگر کسی نے 1 گناہ کا ارادہ کیا لیکن اس کو عمل میں نہ لایا تو اس کے لیے بھی 1 نیکی درج ہو جاتی ہے، اور اگر وہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو گناہ 10 نہیں بلکہ 1 لکھا جائے گا، اور اگر اللہ چاہیں تو اس 1 گناہ کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ صحیح مسلم نے سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے 1 عمل نیک کیا اس کو 10 حصے زیادہ ثواب ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، اور اگر 1 بدی کی تو اس کی سزا 1 حصہ ہی ہے بلکہ شاید وہ بھی معاف ہو جائے۔ جو مجھ سے ملے اور دنیا بھر کی خطائیں بھی لائے لیکن شرک نہ لائے تو بھی میں اس پر اتنی ہی مغفرت نازل کروں گا۔ جو میری طرف 1 بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف 1 ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو 1 ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑتا آتا ہوں۔ یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ جس شخص نے گناہ کا ارادہ کر کے پھر اس کو عمل میں لایا ہو اس کی 3 اقسام ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہ کا ارادہ ترک کر دیتا ہے، ایسے شخص کو بھی گناہ سے رکنے کے سبب 1 نیکی دی جائے گی، اور یہ چیز عمل اور نیت پر موقوف ہے، اور اسی لیے اس کے واسطے 1 نیکی لکھی جاتی ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ میرے اس بندے نے گناہ کا کام میری خاطر سے ترک کر دیا تھا۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ گناہ کا کام وہ شخص باوجود ارادے کے بھول کر چھوڑ دیتا ہے، تو اب اس کے لیے نہ سزا ہے نہ جزا، کیونکہ اس نے خیر کی نیت تو نہیں کی تھی لیکن شر کا فعل بھی نہیں کیا تھا۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص گناہ کو عمل میں لانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اسباب فراہم کرتا ہے، لیکن عملاً وہ اس کو صادر کرنے سے عاجز رہ جاتا ہے اور مجبور ہو جانا پڑتا ہے۔ ایسا شخص اگرچہ مرتکب گناہ نہ ہوا ہو لیکن بمنزل مرتکب ہی کے سمجھا جائے گا اور اسے سزا ملے گی، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں وارد ہے کہ اگر 2 مسلمان 2 تلواریں لے کر آپس میں لڑنے لگیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، قاتل تو ظاہر ہے کہ دوزخی ہوگا، لیکن بیچارہ مقتول کیوں دوزخی ہو؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی تو اپنے ساتھی کو قتل کرنے کے در پہ تھا، اگر مقتول کا داؤ چل جاتا تو وہی قاتل بن جاتا، اب اگر وہ قاتل نہیں بنا ہے تو یہ ایک مجبوری کی بنا پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی نیکی کا ارادہ کر لیا ہو تو اس کے عمل میں لانے سے پہلے ہی
اس کے نام ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر عمل میں لا چکا تو اللہ کی جانب سے 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج ہو جاتی ہیں۔ لیکن جس نے کسی بدی کا ارادہ کیا تو صرف ارادے کی بنا پر اس کے نام بدی کا اندراج نہیں ہوگا، یعنی بدی نہ لکھی جائے گی جب تک کہ وہ عمل نہ کرے۔ پس اگر عمل کر لے گا تو 10 بدیوں کے بجائے ایک ہی بدی اس کے نام پر لکھی جائے گی، اور ارادے کے باوجود اگر اس گناہ سے باز آ گیا تو بلا عمل بھی ایک نیکی کا اندراج ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا گناہ سے باز رہنا مجھ سے خوف کی بنا پر تھا۔ اعمال کی 6 قسمیں یہ ہیں۔ خریم بن فاتق اسدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں اور اعمال 6 قسم کے۔ بعض تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ خوش نصیب نکلتے ہیں، اور بعض صرف دنیا میں صاحب نصیب ہوتے ہیں اور آخرت میں صاحب نصیب نہیں ہوتے، اور بعض دنیا میں بد نصیب ہوتے ہیں اور آخرت کے لحاظ سے صاحب نصیب، اور بعض بدبخت دنیا اور آخرت دونوں جگہ بد نصیب ثابت ہوتے ہیں۔ 2 قسمیں تو واجب کر دینے والی، یعنی برابر کو برابر بدلہ ملے گا، یا 10 گنا زیادہ یا 700 گنا زیادہ۔ دوسری نتیجہ بخش چیزیں 2 ہیں، یعنی کوئی شخص مومن مر جائے اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو نتیجے میں جنت اس کے لیے ہے، اور جو کافر مر گیا ہو تو نتیجے میں اس کے لیے دوزخ ہے، اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن عمل میں نہ لا سکا تو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ اس کے دل میں یہ بات تھی اور وہ اس کو عمل میں لانے پر حریص تھا، اس لیے اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور کسی نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نفقہ کیا یعنی خرچ کیا تو کبھی تو 10 حصے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور کبھی اس کے حسب حسن نیت 700 تک اجر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ روایت سنن ترمذی، نیز سنن نسائی، مسند احمد وغیرہ کی ہے۔ سنن ابی داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ نماز جمعے میں 3 آدمی حاضر ہوتے ہیں، ایک تو ایسے کہ جو بطور رسم آ گئے، ان کا آنا تو لغو ہے اور ان کا حصہ بھی لغو ہے یعنی بیکار۔ دوسرا ایسا شخص جو مسجد میں حاضر ہو کر دعا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی دعا قبول کریں اور چاہے تو نہ کریں۔ تیسرا ایسا شخص ہے جو مسجد میں حاضر ہو کر بالکل خاموش رہتا ہے، نمازیوں کی گردنیں پھاندتا ہوا آگے نہیں بڑھتا ہے، کسی کو دھکے نہیں دیتا اور تکلیف نہیں پہنچاتا، تو اب آئندہ جمعے تک اور اس کے بعد اور 3 دن تک بھی اس کی یہ نماز گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم ایک نیکی کرو تو 10 حصے اس کا اجر دوں گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نیز سلف کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ آیت من جاء بالحسنة فله 10 امثالها میں حسنہ سے مراد کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ ہے، اور من جاء بالسیئۃ میں لفظ سیئہ سے شرک مراد ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اور بھی بہت سی احادیث آئی ہوئی ہیں، لیکن میں نے جس قدر بیان کی وہی بہت کافی ہیں، فالحمدللہ۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتلا دیا ہے کہ وہ ایک دین ہے مستحکم جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جس میں ذرا کجی اور ٹیڑھا پن نہیں، اور وہ ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو مالک ہیں سارے جہان کے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں سے پہلا ہوں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے انعامات۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ انہیں یعنی کفار و مشرکین کو اے نبی خبر دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے انعامات کیے ہیں، کہ صراط مستقیم کی طرف ان کی ہدایت کی جس میں کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے، جو ایک دین پر قائم ہے اور جو ملت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام ایک سو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے،
ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 میں فرمایا کہ ملت ابراہیم سے بے سمجھ کے سوا کون روگردانی کرے گا، اور سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسی کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے تم کو سب سے برگزیدہ تر بنایا اور دین کے بارے میں کوئی تنگی تم سے متعلق نہیں رکھی، یہ وہی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین و مسلک ہے۔ اور سورہ نحل کی آیت نمبر 120 تا آیت نمبر 123 میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے الہ پرست تھے، وہ مخلص شخص تھے اور شرک سے ہمیشہ دور رہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار رہے۔ ہم نے اے نبی انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی تھی، دنیا میں بھی ان کو نیکیاں حاصل تھیں اور آخرت میں بھی وہ نیک ترین بندوں میں شامل ہے۔ اب ہم آپ کی طرف اے نبی وہی بھیجتے ہیں کہ ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیجیے۔ اس برتری کے اعتراف سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اتباع ملت ابراہیم کا حکم ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اکمل اور افضل ہو گئے، اس لیے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دین کو اپنے اتباع سے قیام عظیم بخشا ہے، اور ان کے دین کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے، اور کوئی نبی اس دین کی تکمیل نہ کر سکا، اور یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے اخیر میں آنے والے ہیں۔ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی اور رسول قیامت تک نہ آئے گا۔ اولاد آدم کے مطلقاً آپ سردار ہیں اور مقام محمود پر فائز ہیں کہ قیامت کے روز ساری مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف رجوع کرے گی، حتیٰ کہ خود خلیل ابراہیم علیہ السلام بھی۔ ابن ابزہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب صبح ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہم ملت اسلام اور کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ پر صبح کرتے ہیں۔ یہ روایت مسند احمد، نیز سنن دارمی، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا دین اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیف۔ مسند احمد میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں اپنی ٹھوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر رکھ دیتی اور آپ کی پیٹھ کے پیچھے ہو کر حبشیوں کا کھیل دیکھتی، اور جب تھک جاتی تو ہٹ جاتی۔ اس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہود اس بات کو جان لیں کہ ہمارا دین بہت بڑا ہے اور میں شرک سے بالکل الگ رہنے والا دین دے کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے، میری نماز، میری ساری عبادت، میرا جینا اور مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے۔ اور جیسا کہ اللہ نے سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 میں فرمایا، اے نبی آپ اپنے رب ہی کی نماز پڑھیے اور اللہ ہی کے لیے قربانی کیا کیجیے۔ مشرکین تو اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے اور بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ اللہ پاک ان سے مخالفت اور انحراف کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ نیت و عزم کا حکم ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ میری نماز اور میری عبادت سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ نسک زبان حج و عمرے میں قربانی کو کہتے ہیں۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے دن یعنی یوم النحر کے روز 2 دمبے ذبح کیے، اور جب ذبح کرنے لگے تو فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، بے شک میں نے اپنا رخ اس ذات پاک کی طرف پھیر لیا ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، حنیفاً یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والا، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اول المسلمین سے مراد اس امت کا پہلا مسلمان۔ تمام انبیاء علیہم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسلام ہی کی دعوت دیتے تھے۔ اصل اسلام اللہ تعالیٰ کو معبود یکتا ماننا ہے اور اللہ کو اکیلے اور لا شریک سمجھنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے اے نبی جتنے بھی رسول بھیجے ان سب کی طرف یہی وحی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں، کوئی اللہ کا شریک نہیں، تم سب اللہ ہی کی عبادت کرو۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے اے میری قوم کے لوگوں منہ موڑتے ہو تو کیا میں نے تم سے تبلیغ و تعلیم کا کوئی معاوضہ مانگا تھا؟ مجھے تو اجر اللہ تعالیٰ دیں گے، مجھے تو حکم ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام لاؤں۔ اور فرمایا جو ملت ابراہیم سے اعراض کرتا ہے وہ بڑا ہی بے سمجھ ہے، ہم نے اس کو دنیا میں بھی انتخاب کیا ہے اور وہ آخرت میں بھی بڑے اللہ پرستوں میں سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہہ دیا کہ اسلام لاؤ، وہ فوراً بول اٹھے اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں رب العالمین کا فرمانبردار ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہ اے لڑکو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین حنیف دین اسلام کو مخصوص کر دیا ہے، تم نہ مرنا جب تک کہ مسلمان نہ رہو، یعنی حالت اسلامی میں تم کو موت آنی چاہیے۔ اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے رب، آپ نے مجھے ملک و دولت بخشی اور مجھے خوابوں کی تعبیر اور باتوں کی تعبیر سکھائی، آپ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے ہیں، آپ دنیا و آخرت میں میرے دوست و ولی ہیں، آپ مجھے مرنے تک مسلمان ہی رکھیے اور مرنے کے بعد صالحین میں میرا شمار کیجیے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 101 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 84 تا آیت نمبر 86 میں موسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ نے ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے لوگو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرو۔ تو ان کی امت بنی اسرائیل نے ان سے کہا تھا کہ ہم اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کا نشانہ نہ بنائیے اور اپنی رحمت سے ان کافروں کے تسلط سے ہمیں نجات عطا فرمائیے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت ہے اور نور ہے، جس کے ذریعے ان کے بعد اسلام لانے والے انبیاء یہودیوں اور ربانیوں اور احبار کے درمیان فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ اور سورہ مائدہ ہی کی آیت نمبر 111 میں فرمایا کہ جب ہم نے حواریوں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں سے کہا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ، تو کہنے لگے ہاں ہم ایمان لائے، اور اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ نے تمام رسولوں کو اسلام دے کر بھیجا تھا، لیکن انبیاء کی یہ امتیں اپنی اپنی شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے الگ الگ مسلک پر تھیں، اور بعض نبی بعض کے فروعی مسلک کو نسخ کر کے اپنا مسلک جاری کرتے، یہ بھی اللہ کے حکم سے، یہاں تک کہ شریعت محمدی کے ذریعے دوسرے سب ادیان اور مسالک منسوخ ہو گئے، اور دین محمدی کبھی منسوخ نہیں ہوگا، ہمیشہ تا قیامت قائم اور منصور رہے گا، قیامت تک اس کے جھنڈے بلند رہیں گے۔ اسی لیے صحیح مسلم، سنن نبی داؤد وغیرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم معاشر الانبیاء علاتی اولاد ہیں، یعنی جیسے علاتی اولاد کا باپ ایک ہوتا ہے، ہم سب کا دین بھی ایک ہے، سب اللہ اکیلے جن کا کوئی شریک نہیں ہے انہیں مانتے ہیں، انہی کی عبادت کرتے ہیں، اگرچہ شریعتیں بدلی ہوئی ہوں۔ یہ شریعتیں بمنزل ماؤں کے ہیں، جیسا کہ اخیافی بھائی اس کے برعکس ہوتے ہیں کہ ماں ایک ہی ہوتی ہے اور باپ الگ الگ ہوتے ہیں، اور حقیقی بھائی ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کی اولاد ہوتے ہیں، تو گویا امت کی مثال باہم سگے بھائیوں کی طرح ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ میں علی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی تکبیر کہنے لگتے تو یہ کہہ کر شروع کرتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، وہی پوری آیت پڑھتے، پھر نماز سے پہلے یا بعد یہ دعا مانگتے اللہم انت الملک، اے اللہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے آپ کے، انت ربی آپ میرے رب ہیں، وانا عبدک اور میں آپ کا بندہ ہوں، ظلمت نفسی میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، واعترفت بذنبی اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی ذنوبی جمیعا بس آپ میرے تمام گناہوں کو بخش دیجئے، لا یغفر الذنوب الا انت گناہوں کو کوئی نہیں بخشتے سوائے آپ کے، واہدینی لاحسن الاخلاق اور مجھے بہترین اخلاق کی رہنمائی فرمائیے، لا یہدی لاحسنها الا انت بہترین اخلاق کی جانب آپ کے سوا کوئی رہنمائی نہیں کر سکتے، واصرف عنی سیئها اور برے اخلاق مجھ سے پھیر دیجئے، لا یصرف عنی سیئها الا انت برے اخلاق کو مجھ پر سے کوئی نہیں پھیر سکتے سوائے آپ کے،
تبارکت و تعالیت، آپ بابرکت ہیں اور آپ تمام مخلوق کے اوپر ہے، بلندی پر ہیں۔ استغفرک و اتوب الیک، میں آپ کے حضور اپنے گناہ کی بخشش مانگتا ہوں اور آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ اور وہ اللہ تو ایسے ہیں جنہوں نے تم کو زمین میں صاحب اختیار بنایا اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں۔ بالیقین آپ کے رب اے نبی جلد سزا دینے والے ہیں، اور بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والے، مہربانی کرنے والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ درجات کی تقسیم ایک آزمائش ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تم ایک بعد دیگرے اے انسانوں زمین میں بستیاں بساتے تھے، اور اسلاف کے بعد اخلاف کا زمانہ آتا رہتا تھا، ایک دوسرے کے جانشین ہوئے، جیسا کہ فرمایا اگر ہم چاہتے تو تمہارے جانشین تمہاری اولاد یا کسی اور کو بنانے کی بجائے فرشتوں کو بنا دیتے، اور تمہارے بعد وہ تمہاری جگہ لے لیتے۔ اور فرمایا کہ یہ زمین اللہ نے تمہیں ایک بعد دیگرے دی، اور اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، یعنی انسانوں ہی میں سے ایک کا دوسرے کو جانشین بناتے۔ اور اللہ نے فرمایا ممکن ہے کہ عن قریب تمہارے رب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو اے مسلمانوں ہلاک کر دے اور تم کو اس کی جگہ پر لا بٹھائے، اور پھر یہ دیکھے کہ اس کے بعد تم آ کر کیا کردار پیش کرتے ہو۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک سے اوپر ایک کے درجات بنائے گئے ہیں، یعنی ارزاق، روزیوں اور اخلاق اور اچھائیوں، خوبیوں اور مساوی مناظر اور اشکال و الوان میں سب ایک دوسرے سے کم زیادہ ہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 میں فرمایا ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی باہمی معیشت کو تقسیم کر دیا ہے اور بعض کے درجے بعض سے اونچے رکھے ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب، اور کوئی آقا ہے اور کوئی اس کا نوکر۔ اور فرمایا غور تو کرو کہ ہم کسی کو کسی پر کیسی برتری اور ترجیح دیتے ہیں، لیکن دنیاوی درجات سے قطع نظر آخرت کے درجات بڑی چیز ہیں اور بڑی فضیلت رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ تفریق مدارج اس لیے ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ دولت مند کو دولت دے کر اس سے پوچھا جائے گا کہ اس دولت کا شکر کس طرح ادا کیا تھا، اور غریب سے پوچھا جائے گا کہ اپنی غربت پر صبر بھی کیا تھا کہ نہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم، سنن ترمذی وغیرہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا شاداب و سرسبز ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے بعد اب تم کو دنیا سے متمتع ہونے کا موقع دیا ہے اور تمہیں ان کا جانشین بنایا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان کے بعد اب تم کیا کردار پیش کرتے ہو۔ اے لوگو، دنیا سے ڈرو اور عورتوں سے ڈرو، کیونکہ پہلا فتنہ جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوا تھا وہ عورتوں ہی سے متعلق تھا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ جلد تر سزا دینے والے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی جلد تر ختم ہو جائے گی اور عاقبت و سزا سے سابقہ پڑ جائے گا، اور وہ اللہ بڑے بخشنے والے اور مہربان بھی ہیں۔ یہاں خوف بھی دلایا جا رہا ہے اور ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ اللہ کے حساب اور عقاب جلد تر آ جائیں گے، اور اللہ کی نافرمانی اور رسولوں کی مخالفت کرنے والے ماخوذ ہو جائیں گے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی، دوست، پشت پناہ اور مددگار اور معبود یکتا سمجھا اور ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ولی ہیں، اور وہ بخشنے والے اور رحیم اور مہربان ہیں۔ اکثر جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفتیں یعنی غفور اور رحیم ہمیشہ ساتھ ساتھ آئی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ تمہارے رب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے کے بارے میں بڑی بخشش کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ اور سورہ حجر کی آیت نمبر 29 میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں غفور اور رحیم ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا سخت عذاب ہے۔ ترغیب و ترہیب یعنی نیکیوں پر ابھارنے اور گناہوں سے ڈرانے پر مشتمل آیات بڑی کثرت سے ہیں۔ کبھی تو بندوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے صفات بیان کر کے ان کو ترغیب دیتے ہیں،
اور کبھی دوزخ کا ذکر فرما کر اللہ کے عذاب اور قیامت کی ہولناکیوں سے ڈراتے ہیں، اور کبھی ایک ساتھ دونوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام میں ہمیں اپنا اطاعت گزار بنائے اور گنہگاروں کے زمرے سے دور رکھے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مؤمن یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کتنا سخت ہوتا ہے تو کوئی جنت کی طمع اور لالچ تک نہ کرے گا، کہے گا کہ دوزخ سے چھٹکارا پا جاؤں تو بس ہے۔ اور اگر کافر یہ معلوم کر لے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی زبردست ہے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہ ہو، حالانکہ اس کو جنت کا استحقاق ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے رکھے ہیں، اس میں سے ایک حصہ اپنی ساری مخلوقات کے درمیان تقسیم کر دیا کہ اسی کے ایک حصے سے سب دنیا میں لوگ اور جانور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور ہمدردی کرتے ہیں، اور باقی 99 حصے رحم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھ لیے ہیں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت کیسی زبردست ہوگی۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسلم، نیز ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، جو اللہ کے پاس عرش کے اوپر ہے، کہ میری رحمت میرے غضب اور غصے پر غالب رہے گی۔ اسی ایک حصے کی یہ برکت ہے کہ جانور، گائے، اونٹنی وغیرہ بھی بچے کو کچل دینے سے بچتی ہے، اور بچہ پاؤں کے نیچے آ رہا ہو تو بچتی اور احتیاط کرتی ہے۔ یہ روایت بھی بخاری اور مسلم میں ہے۔